لیٹ ہو جائے، جمع بین الصلاتین کیا جائے مزدلفہ میں پہنچ کر کے، لیکن یہودیوں کی مخالفت ہو جائے تاکہ دین کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ رات گزاریں گے اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ وہاں سے رخصت کب ہوں گے؟ فوراً رخصت ہو جائیں گے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہاں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں یہاں سے ہم روانہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سورج کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اگر دین کے دیگر معاملات میں بھی دیکھیں گے، دیگر عبادتوں کو بھی دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر معاملے میں مسلمان یہود و نصارہ سے متمیز نظر آئے، اس لیے کہ مسلمان ایک ممتاز قوم ہے۔ دیکھنے ہی کہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کے بال کی کٹنگ، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی طرز زندگی، ہر ایک چیز سے لگتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملات میں وہ لگے کہ مسلمان ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائیوں جب ایک مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شعار سمجھے گا اور ان سے ہر ممکن مخالفت ہر معاملے میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عبادت میں مخالفت کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید اور تہواروں میں بھی غیر قوموں کی مخالفت کرے۔ خاص طور سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہندوؤں کے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض تہوارات ان کے ایسے آتے ہیں جس میں شرکت آپ کے لیے کسی ناحیے سے ضروری بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عید یہ عبادت کی چیز ہے، یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں۔ کوئی بھی قوم جب عید کے طور پر کسی دن کو مناتی ہے تو وہ عبادت کے طور پر مناتی ہے، اور جب عبادت کے طور پر اس چیز کو کرتی ہے تو اس میں شرکت، اس میں تعاون، اس میں حاضری، اس میں کسی بھی انداز کا آپ کا تعاون آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات یہ کفر کے مترادف چیز ہوگی۔ اس لیے کہ نعوذ باللہ آپ غیر مسلموں کے تہوار کو اپنی حاضری سے، اپنی مبارکبادی کے ذریعہ یا اپنے کسی عمل کے ذریعہ ترویج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی کا کام اگر ہو تو اس میں تعاون دیا جائے، اور اگر گناہ کا کام ہو تو اس میں تعاون نہ دیا جائے۔ اس مسئلے کو سامنے رکھیے میرے بھائیوں، اور موجودہ معاشرے کو آپ سامنے رکھیے۔ آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا بنانے کے لیے، ہندوؤں سے رسید کاٹ کر کے پیسہ لے آتا ہے، اور نتیجے میں جب وہ مندر بناتا ہے، وہ اپنے تہوار کا کوئی پروگرام منعقد کرتا ہے تو مسلمان سے بھی رسید کاٹ کر کے چندہ لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مسجد میں پیسہ لینے کی بنیاد پر اس کو مندر میں پیسہ دینا پڑے گا، تو آپ کو مسجد میں پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، کھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھیے، بہت عالی شاندار بنا کر کے، عالی شان اور شاندار بنا کر کے عبادت مت کیجئے۔ دلوں کے خلوص اور نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کی نماز قبول کی جائے گی، لیکن آپ جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر کسی بھی معاملے میں میرے بھائیوں اور دوستو آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے یہاں سیکولرزم کا دور ہے۔ بہت سارے مسلمان جمہوریت اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس کی گنجائش اسلام میں قطعاً نہیں میرے بھائیوں۔ آج سننے میں آتا ہے، اخبارات کی دنیا ہے، میڈیا آج بہت ہائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل کر دی جاتی ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے کسی صوبے کا انجینئر اپنی گاڑھی کمائی کی دولت کو لے جا کر کے مسجد بناتا ہے، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ ہی میں گرجا گھر بھی بنایا، مندر بھی تعمیر کی، دعویٰ یہ کیا گیا کہ میں سیکولر مسلمان ہوں، اور دشمنان دین و اسلام کے اس نعرے کو اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ تمام مذاہب ایک ہی ذات کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، راستے الگ ہیں،
گرچہ طریقے الگ ہیں لیکن راستہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے، وحدت ادیان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ مسلمان جس اللہ کو پوچھتا ہے اس کو اللہ، اور اسی کو ہندی میں بھگوان اور اس کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اور سارے مذاہب عبادت الہی کے صحیح طریقے ہیں، تو پھر اسلام کی بلندی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مطلب کوئی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ مذہب اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو ایک غلبے کے اسباب میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خود اپنی گاڑی کمائی کی دولت سے مسجد بھی بنائے، مندر بھی بنائے، کوئی سیاسی مقصد اس کا حاصل ہو جائے گا، کسی صوبے کا گورنر بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار المرء مع من حب کے ساتھ اندیشہ ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، تیوہاروں میں نقالی کی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج مسلمان غیر قوموں کے تیوہاروں کی نقالی اس اعتبار سے بھی کر رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا جنم دن منانے لگا، اور جنم دن کو اتنا حیثیت دی گئی، عید میلاد نبی کو اتنی حیثیت دی گئی کہ آج ایک مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیوے یا نہ دیوے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، لیکن اگر 12 ربیع الاول کا پروگرام چھوڑ دے، ٹوٹی ٹرائیلیوں کو لے کر سڑکوں پر نہ اترے، اور مختلف نعرے جو لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائے، نماز چھوڑ کر کے بھی ٹرائیلیاں لے کر کے جلوس کو اگر کامیاب بنانے کے لیے نہیں گیا تو اسے گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عید میلاد یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا، خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ آپ کی زندگی میں یوم میلاد متعدد بار آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابل اعتنا نہیں جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے غار کی تاریکی میں سانپ کے زہر کو سینے کے حصاروں سے باہر نہیں آنے دیا، وہ ابو بکر خلیفہ ہوتے ہوئے اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو اس کام سے نہیں رکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر استعمال کر دیں، وہ اگر عید میلاد منانا غیر مسلموں کی بالخصوص عیسائیوں کی نقالی نہ ہوتی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی، محبت رسول کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ ہوتا، تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز ترین ساتھیوں نے ضرور کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو محبت اللہ کے رسول سے تھی وہ آج کے دور کے کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی۔ یہ نقالی ہے غیر مسلموں کی اور ان کے تیوہاروں کی، اور یقیناً یہ کامیابی کی ڈگر نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اور انسان کے لیے ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کی عید اور تیوہاروں کی نقالی اور بھی شکلوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ بعینہ ہی وہی عید اپنے یہاں تو نہ نافذ کریں، لیکن وہ چیزیں جو وہ اپنے عیدوں میں کیا کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو آپ نے اپنی عید اور بقرعید میں نافذ کر دیا تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک مسلمان عیدگاہ کس لیے جاتا ہے؟ عبادت ایک مہینے کی کیا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دے کر کے وہ اس بات کا شکرانہ ادا کرتا کہ پروردگار عالم ہماری بھلائی کے لیے تو نے ایک مہینے کا ہم پر روزہ فرض کیا، ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، آج اس بیابان میں، اس میدان میں، کھلے میدان میں آئے ہیں تاکہ تیری رحمتوں کو اپنے دامن میں ہم